والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة العالمين القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على مشار نبى مولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صل على محمد. الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران آپ کو میری آواز بہتر آ رہی ہو تو مجھے بتاتے رہیے گا تاکہ اہل بیت اطہار تائید کرتا رہوں، آپ کے ہمراہ آپ کی نورانی سماعتوں تک ذکر نورانی پہنچاتا رہوں۔ حضرات مومنین، برادران، پردیس میں تو ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں اپنے مولا سرکار کی محبتوں میں، ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں مصروف ہے، عباداری میں عبادتیں بجا لاتے ہیں۔ مولا ان تمام برادران کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جہاں جہاں مومنین زمین پر بستے ہوں مولا تمام وبائی امراض سے انہیں محفوظ رکھے۔ یہ 5 مجالس عنوان امامت و ولایت، اور جہاں تک عنوان ہے میں نے بے ساختہ زبان پر آیت جاری ہو گئی، ذہن میں کچھ اور آیتیں تھیں۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ آیت سورہ کہف سے ہے اور اس کی تفسیر بھی غالباً میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ آیتیں اور تفاسیر بضمن تائید ولایت و امامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجا۔ ایک اور آیت آپ کو اسی سورہ کہف سے سناتا چلوں۔ هنالک الولایۃ للہ الحق، تو اللہ کی ولایت حق ہے۔ اور ساتھ میں دوسری آیت دوسری سورہ سے یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنا دوں۔ وَمَن يَكْفُرْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہے اور یہ بضمن تائید ولایت لقاء آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ پہلے عرض کر دوں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، ولایت مفاہیم و مطالب، کیا معنی ہے ولایت کا؟ جب ولایت اتنی اہمیت کی حامل ہے تو آپ جب لغت اٹھا کر دیکھو گے تو ولایت کے مطالب جس طرح سے آپ کو مل جائیں گے، وہ ہے تصرف، حکومت، سلطنت، اختیارات، کفالت کا اٹھانا اور بادشاہت، مملکت۔ یہ مختصر سے معنی آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ حکومت، تصرف، کفالت، سرپرستی،
یہ ان معنی میں ولایت کے آج کی مجلس کو آیا جا رہا ہے، آج کی مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ حضرات 3 آیتیں پڑھی ہے، اور جہاں جب ضرورت ہوگی اور آیتیں آپ کو بضمن ولایت علی سناتا رہوں۔ پہلی آیت فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، جو یہ چاہتا ہے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ 2 باتوں کی اور 2 شرطوں کی سب سے پہلے اس کی پاسداری کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ کرے تو اللہ سے ملاقات یقینی ہے۔ اب دنیا پریشان ہے، پوچھتی ہے وہی ہے تم لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کا کیا کانسیپٹ بلیو رکھتے ہو؟ اگر قرآن پڑھتے تو اللہ سے ملاقات کا ذکر ضرور، لیکن آنکھوں سے نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا ہے لیکن بصارت سے نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا ہے دل کی بینائی سے نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا ہے روشنی احادیث کے سائے میں نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کو پڑھا ہے وہ قرآن اپنی مرضی سے پڑھا ہے۔ قرآن اگر اس طرح سے پڑھا ہوتا ہے جو خالق کی مرضی ہوتی تو یقین کی مرضی پائی ہوتی تو لے لیا وارث قرآن۔ سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کیا قرآن ہمارے لیے حجت ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں قرآن حجت ہے تمہارے درمیان مگر اپنے وارث کے ساتھ۔ حضور کئی کتاب گھر، بک ڈیپوز، بک سیلرز مل جاتے ہیں آپ کو، کئی کتابیں کتاب گھروں پر موجود ہے، کتاب خانوں پہ اور کتاب کی دکانوں پہ موجود ہے۔ ہر آدمی اگر حقائق پانا چاہتا تو صرف کتابیں اتنی بھری پڑی ہے، سب کے سب کتاب لے آتے اور پڑھنا شروع کر لیتے، مدرس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ مدرس کا ہونا اس لیے ضروری ہے، کیا اور کہاں کتاب میں لکھا ہے یہ مدرس بتائے گا، کیونکہ جسے جو پڑھایا جا رہا ہے طالب علم سے وہ پہلے پڑھا لکھا ہے۔ ہم اس آج معلم و مدرس کی بات کر رہے ہیں جو قرآن کو نہ صرف پڑھا ہوا ہے، نہ صرف قرآن کو سمجھا ہوا ہے، بلکہ قرآن اس وقت پڑھا ہے آیا ہی نہیں تھا۔ ہم اس معلم کی بات کر رہے ہیں جو وارث قرآن ہے۔ آئے حضور جب قرآن اس سے لوگے تو قرآن ہی ملے گا، قرآن کی آیتیں اس کی رحم و کرم سے، اس کی اطاعت گزاری اور فرما برداری سے لوگے تو قرآن ہی ملے گا، آیتیں ملے گی، ورنہ مقاصد اپنے مقدم ہو جائیں گے اور مقصد الہیہ رک جائے گی۔ حضرات اسی ضمن میں مجھے سورہ کہف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے بس وہ آیت آپ کو سناتا چلوں۔ آیت کہہ رہی ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، ان لوگوں کے سوال کا جواب دے دیجئے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوتی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ جواب دے، سورہ کہف کی آیت پڑھ کے سنائے اور کہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، کہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اللہ خود یقین دلا رہا ہے میں ملاقات کروں گا۔ اور ملاقات کے لیے ایک بات کہتا چلو، ملاقات دیدار کا نام نہیں ہے، ملاقات صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، ملاقات کا مطلب ہے کہ اس سے بات بھی ہو، وہ تم سے بات کرے۔ ملاقات کا مطلب چاہے وہ جام کوثر کیوں نہ ہو وہ تمہیں دے اور تم پی سکے، تم بالمشافہ اس سے بات کر سکے، وہ تم سے کو ملاقات کہتے ہیں۔ آج میرے پاس مجلس میں میرے برادر عزیز صرف ضیاء بھائی ہے، دوسرے لڑکے نہیں آئے کیونکہ اسی وقت دوسرے مقامات پر مجلسیں تھی، چونکہ میں نے آپ کو یہ وقت کا وعدہ کر دیا تھا وہ مجلس میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میرے برادر عزیز حیدر قبلہ اس مجلس کو مخاطب فرما رہے ہیں، تو میں آج یہاں پر آپ کو، میں ہوں، آپ ہے اور میرے ساتھ
میرے کمرے میں صرف ضیاء بھائی موجود ہے اور میرے مولا سرکار کے وجود سے کوئی مقام خالی نہیں ہے جہاں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں جہاں شیعہ موجود ہوتے ہیں آپس میں تو امام فرماتے کہ رحم اللہ علی شیعتنا ومن اغی امرنا، رحمت نازل و اللہ ان شیعوں پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ حق ہے مولانا، واہ تو حضور سبحان اللہ، زمین پر بسے ہو میرے بھائی، کیا کوئی کہنے اکیلا بھی ہو کیا جائے، کہنے سر. کہیں کوئی اکیلا بھی کوئی بیٹھا ہوا اپنے حجرے میں پردیس میں سن بھی رہا ہوگا کہ بھائی یہ نہ سوچے کہ بھائی آپ اکیلے ہیں، اتنا یاد رکھو امام فرماتے کوئی ہمارا شیعہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو وہ ایک قوم ہے، کیا کہنے اکیلا بھی ایک قوم ہے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ علی والا تو میرے بھائی میری جان میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائیوں کہ علی والا کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرا حق ہے مولا کیا علی بات ہے، ہر آن کیا بات ہے ہر اس آن بلا. ہمارے سینوں پر ہماری نظریں رہتی ہے، ہر لمحہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتا دوں اس علی کی فضیلت آپ کو مجھ کو پڑھنی اور سننی ہے جس نے آپ کو کسی منزل پر اکیلا نہیں چھوڑا، ایک ایسی منزل ہے جہاں رشتہ حقیقی دنیا میں بندنوں سے جڑ جانے کے بعد بھی چاہے باپ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، اتنے خونی رشتے ہیں پھر بھی وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن رشتہ ولایت علی وہ ہے اور آپ حضرات بہت خوب، ابر بہت کے خوب، بہت اندھیرے خوب. میں بھی کیوں نہ ہو واہ آپ واہ، سے واہ، آواز آئے گی، سبحان گھبراؤ اللہ نہیں میرے اللہ، بھائی، سبحان اللہ. بہت خوب، پریشان بہت نہ ہو، خوب. علی کی ولایت بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتی، نہ علی اکیلا چھوڑتا ہے، آواز بہت اچھے، سرانے سے بہت آئے گی، اچھے. انا ولایت علی ابن ابی کیا بات ہے، طالب۔ کیا بات اللہ ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ، واہ واہ واہ، جزاک اللہ جی آپ مولانا. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہ وعلی. واہ، جزاک آیت اللہ پہ جزاک تبصرہ اللہ کرنا تھا جزاک حضور، اللہ. حدیثیں آ رہی ہے یاد وہ آپ کو سناتا چلوں۔ سلوات کے ضمن میں ایک بات ہے، پھر میں آپ کو آیتوں کی طرف تفاصیر کی طرف لے آتا ہوں۔ سلوات میں اللہ سب سے اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد وآل محمد محمد وسلم. وعجل فرجہم. اب سنیں سلوات کیا ہے اور صلات کیا ہے۔ صلات اور سلوات کیا ہے؟ اللہ نے پہلے صلات کو واجب نہیں کیا، پہلے صلات واجب نہیں ہوئی، صلوات واجب ہوئی۔ وہ صلوات پہلے صلات بعد میں، کیونکہ صلات صلوات کو قبول نہیں کرواتی، صلوات صلات کو قبول کرواتی ہے۔ کیا کہنے واہ واہ بہت واہ اچھے. واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. صلات صلوات کو قبول کرانے کا دم و قم نہیں رکھتی، لیکن صلوات وہ ہے جو کیا تمہارے کہنے سجدے کو بھی قبول کراتا ہے، صلوات وہ ہے جو تمہاری عبادتوں کو قبول کراتا ہے۔ بے شک صلوات بے نہ شک بے ہو، شک. عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار نہ ہو۔ اب میرے مولا سرکار فرما رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، فرماتے سلمان او ابذر سے مخاطب ہو کر، لا تنفعکم صلاۃ علی النبی الا بالتسلیم بولایتنا، سنو صلوات پیغمبر اسلام پر اکیلی تنہا پڑی جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر ہاں میری ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے صلوات پڑھی جائے۔ یعنی صلوات بھی مکمل نہیں ہوتی بغیر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صلوات تمام عبادتوں کو قبولیت سبحان اللہ قبلہ. معراج دینے کی ضمانت رکھتی ہے۔ صلوات مکمل نہیں ہوتی بغیر ولایت علی کے،
اب جو مقصر علی کی ولایت کو ہٹا کر صلوات پر اکتفا کر کے کہتا ہے یہاں تو آل محمد آ گئے ہیں، صرف علی کا نام کافی کیسے ہوگا؟ تو جواب دو، بغیر ولایت علی کے صلوات کامل نہیں ہوتی، تو کسی کی نماز تنہا جزاک اللہ. ولایت علی کو چھوڑ کر صلوات بھی قبول نہیں کرواتی۔ صلوات بغیر سبحان ولایت علی کے ادھوری ہے۔ سبحان یہ اللہ. 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے سورہ کہف سے، 2 آیت اور تیسری آیت بھی ہے۔ میرے برادران شبانہ روز مجھے سنتے ہیں، ان کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے ابھی ایک برادر عزیز کا تذکرہ کیا تھا اور 3 برادر مومن اور آ چکے مجلس، آپ کی بلائی ہوئی مجلس میں اور بھی برادران شامل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود کا سہارا دے دے محمد محمد وآل محمد وعجل. سے یاد رکھے۔ سلمان و ابوذر سے مخاطب ہو کر میرا مولا فرما رہا تھا تمہیں صلوات فائدہ نہیں پہنچائے گی، تنہا رسول پر پڑھ لے، جب تک میری ولایت کو تسلیم نہ کیا جائے صلوات کا اکمال و قبولیت نہیں ہوتی۔ یعنی ولایت علی کا قبضہ ہے صلوات میں، ولایت علی موجود ہے صلوات میں۔ کوئی دیوانہ احمق مقصر پوچھے اس میں نہ نام علی ہے اور نہ ولایت کا ذکر ہے، تو کہو نام اللہم ہی میں ولایت علی پوشیدہ ہے۔ محمد کے ساتھ کوئی کہہ رہا ہے تو یہ محمد میں علی پوشیدہ ہے، یعنی علی کے ساتھ محمد کے بعد ان کو علی ابن ابی طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آلی. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. اللہ آباد رکھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، یہ ملی کل صلوات، محمد و آل محمد۔ پریشان ہو کے اور ایک بات بتاتا چلو حضرات کہ صرف کسی کا کچھ کہہ دینا ہی بدعت نہیں ہوتا، خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف توحید، خلاف رسالت، خلاف امامت، کوئی زبان سے کچھ کہہ دے، کوئی نئے روش پہ شریعت کے برخلاف عمل پیرا ہو جائے، یقیناً بدعت ہے۔ بدعت یہ بھی ہے کہ وہ سوال جو غیر اسلامی ہو، وہ سوال جو مخالفت ولایت میں کیا جائے، وہ سوال بھی بدعت ہوتا ہے، بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی ولایت کے خلاف سوال ہو رہا ہے تو کہو یہ بدعتانہ سوال ہے۔ اب یہ بھائی صلوات میں علی کہا ہے دکھاؤ۔ افسوس اس بات کا ہے اللہ نے جب اپنے نام میں اس کی ولایت کو رکھ لیا ہے، کیا کہنے بہت اچھے. سے معصوم ہے، اپنے گھر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، کتابوں کی انبار لگا سکتا ہوں، اور اتنا آپ حضرات کو بھی خادم کی خدمت پہ اتنا کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ جو بات کہتا ہے تو بغیر حدیث کے بات بول ہی نہیں سکتا۔ آئے حضور، میں معصوم کی حدیث میرے بھائیوں کو کئی بار پڑھ کے سنا دیا، اسم اللہ میں ولایت علی موجود ہے۔ علیف کیا ہے؟ مولا صادق سے پوچھا گیا، فرمایا ان علیف، علیف اعلی اللہ ہی، نعمت داور ہے علیف، لام سبحان اللہ۔ میں ولایت ہے۔ جب لام پر تشدید لگ جاتی ہے تو 2 مرتبہ لام کا آنا واجب ہو جاتا ہے، اللہ کیا کہنے علیف۔ اچھا ایک بات بتا دوں، علیف تنہا نہیں ہوتا بغیر حمزہ کے، یہ عرفانی بات بھی ہے، علمی بات کر رہا ہوں۔ اور حمزہ کا جو اسمی صورت ہے وہ عین سے بنتا ہے، اور عین سے بنتا ہے۔ اللہ نے یہ اسمی صورت کو اپنے علیف پر رکھا ہے، بہت اچھے. اپنے نام کے علیف پہ رکھا ہے۔ کیا اسمی کہنے صورت ہے حمزہ کی، تو جو ہے کیا بنتا ہے، وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ علیف، نعمت خدا،
امام فرماتے علی سے مراد اللہ کی نعمت ہے. مولا اللہ اس میں لام 2 بار ہے. امام سے پوچھا گیا تو امام نے جواباً ارشاد فرمایا یہ لام لزوم ولایت امیر المومنین ہے، ہمارے دادا علی کی ولایت کا لازمہ ہے. 2 بار لام آیا ہے. اور ہے کیا ہے تو فرمایا ہاوان ہے، ہمارے دشمنوں سے برات ہے. یعنی اسم اللہ علی کی ولایت کا وجوب اپنے نام میں پوشیدہ رکھا. اب جو منکر ولایت ہے اللہ کے نام لیوا پر سوال ہو، ولایت علی کا بھی انکار کر دے اور کہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ بتایا جا رہا ہے جو منکر ولایت ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو سوچنا چاہیے کہ ولایت کہاں تک ہے. کیا کہنے سبحان اللہ قبلہ جی چھوٹا سا مقدمہ پیش کر دیا ولایت کے ضمن میں. اب آئے حضور تلاوت پاک. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے معصوم کا فرمان ہے رمضان المبارک کہا کرو، رمضان آیا گیا نہ کہو. رمضان وہ جا رمضان یہ نہ کہا کرو. تو کیا کہے مولا فل یقل رمضان المبارک. کیوں؟ تو امام نے فرمایا رمضان وہ اسم من اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. زندگی میں پہلی بار. بھائی وہ دوسرے آڈیو کی آواز آ رہی ہے، اس کو میوٹ کر دے. میں میوٹ کر دیا قبلہ. میری گزارش ہے تمام ممبر سے برائے مہربانی اپنے سب مائک بند رکھیں، کیمروں کے ساتھ بند رکھیں، اور جب بھی سلوات بھیجنی ہو تو کھولیں اور پھر دوبارہ بند کر دیں برائے مہربانی. پر محمد و آل محمد صلوات. حضور بتاتا چلوں آپ کو بات کہ دنیا ایک عجیب و غریب روش پر جا چکی ہے، اور یہاں آ کر آپ دیکھتے ہیں منکر ولایت یہاں سے ولایت علی نکال رہا ہے، وہاں سے ولایت علی کا انکار کر رہا ہے، طرح طرح کے بہانے لا کر کھڑا کر رہا ہے. اب افسوس اس بات کا ہے عبادتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے اور ولایت علی کے روبرو کھڑا کر رہا ہے. یہ احمقانہ اور کبھی نہ کامیاب ہونے والی کوشش ہے. ولایت بنیاد عبادت کو کہتے ہیں. بہت اچھے. ولایت نہ ہو تو عبادت کی بنیاد ہی نہیں. اظہار عقیدہ ولایت کا نام ہے عبادت. اب کہاں سے نکال کر عبادتوں کا دعویٰ ہوگا. میں آپ کو اتنا عرض کرتا چلوں حضور ولایت کے مطالب میں نے آپ کو عرض کیے. میرے تمام برادران جو میرے ہمراہ ہوتے ہیں، میں جن کی دعاؤں سے نوازا جاتا ہوں، وہ جانتے ہیں ولایت کے مطالب. اب وہ آئے ہیں، وہ بات میں دہرانا پسند نہیں کرتا، لیکن کچھ اتنا ضرور میں آپ کو اس خمس مجلس میں اتنا ضرور، اور عشر مجالس کے جو خدمات انجام دیا رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے لے کر یہاں 10 تاریخ تک، تو بہت سارے عناوین کو میں نے وہ آپ کے درمیان میں سنایا ہے جو بہت سارے میرے برادران کو بھی میں نے نہیں سنایا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جس سے چھوٹ گیا ہے یہ ذکر تو ان کو سناتا رہوں گا. اب حضور بات رہی ہے کہ جہاں میں نے بات کو روکا تھا ولایت کے عنوان پر بات چل رہی ہے، تو میرے مولا سرکار کی ولایت آج یہاں آ کر کوئی آپ کو مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیدا ہوتے ہی مخالفت کر رہا ہے، وہ فلاں سے ملا تو مخالفت کر رہا ہے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مخالفت کس بنیاد پر ہو رہی ہے، یہاں پر آ کے کیوں مخالفت کر رہا ہے، تو امام فرما رہے ہیں یہ مخالفت یہاں کی نہیں ہے، یہ مخالفت یہاں آ کر نہیں کر رہا ہے، یہ مخالفت ہی اس نے کی عالم ارباب. جب ولایت علی کو پیش کیا جا رہا تھا وہ انکار کر رہا تھا. یہ انکار امام فرماتے یہاں کا نہیں ہے، پرانا انکار ہے عالم ولایت علی. اٹھتے بہت اچھے بہت اچھے. ملے ولایت علی کا ذکر، عبادت ہو ولایت علی، نماز ہو ولایت علی، اذان ہو ولایت علی، حج ہو ولایت علی، صراط کی بات ہو ولایت علی، سبیل اللہ ہو ولایت
علی، اسم اللہ ہو ولایت علی، اوصاف خدا ہو ولایت علی، صراط اللہ ہو ولایت علی، اسماء خدا مشروط ہے معرفت کے حوالے سے ولایت علی۔ جب ایسا ذکر کرتے ہوئے تمہیں ملے کہ اتنا اقرار ولایت علی کیوں ہو رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اقرار نیا نہیں ہے، قدیم اقرار ہے، عالم میثاق سے ہو رہا ہے۔ بہت اچھے بہت کیا اچھے کہنے، کیا سبحان اللہ۔ کہنے، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ من كان يرجو سبحان اللہ۔ لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو کوئی چاہتا ہے رب سے ملاقات کرے۔ ابھی میں نے کہا کہ ملاقات کا مطلب کیا ہے، مجلس کے آغاز میں ملاقات پر گفتگو کی میں نے۔ ملاقات ہم کلام ہونا، ملاقات مسافہ، ملاقات کوئی شے تحفہ دینا ملاقات میں شامل، کسی سے مسافہ کرنا ملاقات میں شامل، کسی سے بیٹھ کر گفتگو کرنا ملاقات میں شامل۔ میں توحید کا ماننے والا ہوں، ایسی ملاقاتوں کو علی کے لیے نہیں جوڑ سکتا۔ بات ہو رہی ہے حضرات؟ جب ہم افسوس دنیا والے کہتے ہیں بھئی ارے یہ تو علی والے علی کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ یہ غلو کر بیٹھتے۔ افسوس ان کی احمقانہ سوچ پر کہ ہم غلو کر ہی نہیں سکتے، کتنا بھی بڑا محب علی کا کیوں نہ ہو، علی کی شان میں غلو کر ہی نہیں سکتا، غلو ہوتا ہی نہیں ہے۔ غلو وہاں ممکن ہوتا ہے جہاں حدود تعین کیے جاتے ہوں، جہاں حدود برقرار رکھے جاتے ہو، جہاں حدود قائم ہو۔ ارے علی کی بہت کوئی حد بتا دے، کیا علی بہت کی کہنے، کوئی محدود واہ بتا واہ دے، واہ واہ کہ واہ علی واہ کے واہ حدود واہ ہی واہ، قائم نہیں جزاک ہے، اللہ جزاک غلو کا امکان نہیں ہوتا۔ بے جزاک شک، اللہ۔ واہ واہ، بہت اچھے قبلہ، بہت فضیلت اچھے۔ میں رسول اللہ نے جو کہا وہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے جو آیت نازل کی وہ کہہ رہے ہیں، ائمہ نے جو فرمایا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے اجازت کے باوجود بھی آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اجازت ہے جی حدیث جی، مولا کی، تم جو واہ چاہے واہ 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 واہ، تم جو چاہے ہماری فضیلت میں کہو، مگر ہمارا ایک رب مان کر، مگر ہمارا ایک خدا خالق مان کر جو چاہے کہو، بہت خوب بہت خوب مان کر بہت خوب۔ اتنا کچھ باقی ہے جو ہم چاہے۔ کیا کہنے، کیا یہ تو کہنے، اجازت نامہ ہے، مرحبا مرحبا قبلہ۔ اجازہ مل گیا، جو چاہے فضیلت میں ہو۔ یہ اجازہ ہے حدیث معصوم کا، علی کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، اجازہ رکھتا ہے جو چاہے کہے، پھر بھی پابند شریعت ہے، نعرہ پھر بھی پابند حدیث رسول ہے، پھر بھی پابند قول خدا ہے۔ اب وہی کہہ رہے ہیں جو خدا نے کہا، وہی کہہ رہے ہیں جو بہت خوب رسول اللہ نے کہا، ائمہ نے کہا۔ ابھی تو وہ زمرہ باقی، ہم چاہے وہ کہیں گے، اس وقت کہیں گے جب تنہا علی ہمارے روبرو ہوگا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ تنہا علی روبرو ہوگا اور منکر یا علی مدد یہ سن کر مر جائے، ارے وہ کیسا کیا منظر کہنے، ہوگا جب علی کے چہرے کو دیکھ کر خود بندہ کہہ رہا ہوگا۔ واہ 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 واہ، واہ، جزاک اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھ سے ملاقات ممکن ہے مگر دو شرطیں، ایک عمل صالح اور میری ذات میں، میری احدیت میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا، یہ حد بتا دی گئی۔ عمل صالح کیا ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا عمل صالح کیا ہے، فرمایا عمل صالح ہمارے دادا کی ولایت کا نام ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعجل فرجہم۔ اب میں آپ کی اپنی بات ہے میرے بھائیوں سے، اب مجھے یقین ہے کہ مقصر تو ویسے مجھے سنتا بھی نہیں ہے، کوشش کرتا ہے کیونکہ کان زخمی ہو جاتے ہیں مقصر کے مجھے سننے پر۔ ویسے اس کے زخم کی فہرست نکالو تو غدیر سے بھی ملتی ہے۔ ارے کیا حق کہنے، امام کی بات سنو تو زخمی ہی زخمی نظر آتا ہے، کیونکہ مقصر کو زخم ہی کھانا ہے، اور زخم دینے والا قبلہ، کان نہیں، روح زخمی ہو جاتی ہے، روح۔ بہت اچھے۔ ہاں جیو جیو کیا میرے بھائی، کہنے، قائم آغاز کی آواز ہے جی جی، کان نہیں، روح زخمی ہوتی ہے، روح۔ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حدیث ہے عنقریب اس کو تو ہلاکت میں جانا ہی ہے،
المقصر حقکم فی حقکم ذائقم. مولا معصور و فقرہ امام فرماتے ہیں ان قریب مقصر ہلاک ہو جائے گا. ان قریب مقصر ہلاک ہو جائے گا. جو قصر کرتا ہے. اچھا قصر کیا ہے؟ قصر کیا ہے مولا امام ضلع الدین علیہ السلام محمد محمد وآل محمد اسے درج کرنا عید غدیر کی کتاب میں. امام فرماتے مقصر وہ جو ہمارے امر میں کمی کر دے. ہمارے امر میں کمی کر دے. امام فرماتے ہیں عید غدیر کے اعمال امر خدا ہے. نبیوں نے سبحان اللہ. اس کا حکم دیا ہے. ولایت سے امر ہے. ولایت کے تحت امر ہے. اور امام نے بتائی فرما فرمایا جو ہماری معرفت کرتا ہے. ارے یہ تو کچھ ہی کہا جا سکتا ہے. بہت نہیں کہا جا سکتا. بولتے رہیے گا صلوات پڑھے. کے بہت کچھ محمد وآل محمد. ابھی ہم نے ادھر نالین حیدر کا وصفی نہیں بنایا. کتنی بڑی رسائی ہے نالین علی کی. دنیا کیا جانے علی کے نالین کا وصف بیان نہیں ہو سکتا. علی سر تپا قرآن ناطق ہے. علی کے سر سے قدم تک علی کو ناطق کہتے ہیں. اور شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر تمہارے سامنے قرآن صامت آ جائے اگر اس کا جزدان بھی ہو وہ واجب التعظیم ہے. جزدان بھی واجب التعظیم ہے. صامت کا تمہارے گھر میں رکھی ہوئی قرآن کا اگر کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو وہ کپڑے کی بھی تعظیم تم پر واجب ہے. علی ناطق قرآن ہے. اور جس کے نالین کی تعظیم بھی علی کے محبوں پر واجب ہے. حضور آئے میں نے سنا دی اور اتنا مواد ہے سوچتا ہوں کیا پڑھیں کیا سنائیں. ولایت و امامت کا عنوان ہے. پیغمبر کی زبانی سناتا چلوں. پیغمبر رمضان المبارک کے متعلق مولا علی سے مخاطب ہو کر اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما رہے یا علی. وہ مصائب کے حوالے سے فکر اٹھا رکھا ہوں. میں بھی مصائب پڑھنا انشاءاللہ آج کل مجالسوں میں جہاں ہوگی تو مولا علی کی فضیلت بزبان نبی یا علی. یہ آپ لوگوں کو بھی پہلی بار سنا رہا ہوں. پیغمبر علی کے لیے فرماتے ہیں ان اللہ خلقنی. اور سے سنیے بھائی. ان اللہ خلقنی ایاکا وہ استفانی ایاکا. اے علی. علی سے یا علی ان اللہ خلقنی ایاکا وہ استفانی ایاکا. اے علی بتحقیق کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے تیری خاطر. وہ استفانی اور مجھے چن لیا ہے تیرے لیے. چن لیا ہے اور مجھے نبوت کے لیے چنا ہے. وہ اخترک للامامت اور تجھے امامت کے لیے چن لیا ہے. یا علی ومن انکر امامتک فقد انکر نبوت. اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کر دیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا.
यानी बहुत खूब अलियन बहुत वली खूब अल्लाह का इनकार मोहम्मद रसूल अल्लाह का इनकार है। बहुत अच्छे और उससे सुभान अल्लाह या अली पर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد सुभान अल्लाह क़िबला, क्या कहने क्या कहने। इसकी इमामत का इनकार हो जाए, पैगंबर फरमा रहे हैं नबूवत का इनकार हो गया। अब नबूवत का इनकार करने के बाद अब उसको पूछेंगे भाई तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी? क्या मौला सलामत रखे। नबूवत का इनकार हो जाए तो आज खुद बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता। इस्लाम ने अपनी नबूवत को अली की इमामत से मिलाकर बताया, जो अली की इमामत का इनकार कर दे। कहां से पढ़ा है? आइए, यहाँ पर अरबी किताब भी रखी हुई है, तस्लीम कर लेता है। यकीनन औरफा के लिए तो वो चीजें और उसका मुंतजिर रहता है वो बातों का आरिफ कि जहां मादने इमामत की बात हो जाए, मकसदे इमामत की बात हो जाए, मादने रिसालत की बात हो जाए, मादने नबूवत की बात हो जाए। तो मैंने आपको अशरे उला में रमजान अल मुबारक एक बात कही थी, सरकार हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अल्लाह ताला इमामत को भी अली से बड़ा न समझो, मनसब इमामत को भी इनसे बड़ा न समझो। क्या कहने, मनसब इमामत को भी आले मोहम्मद से बड़ा न समझो। बहुत मनसब अच्छे इमामत को अली के वसी से बड़ा न समझो। कमाल जब जात में आ जाता है तो मनसब खुद जात की तरफ पलट कर जाता है, मोहताज नहीं होता। मनसब हर दौर में कमाल जात की मोहताज रहती है। क्या कहने वाह क्या वाह कहने। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां जाती कमाल ना हो वो मनसबों के लुटेरे हो जाते हैं। जहां जाती कमाल ना हो वो मनसबों पर कब्जा करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिसके पास जाती कमाल हो वो अपने घर में रहकर भी इमाम रहता है। जिसके पास जाती कमाल हो मनसब खुद उसके पास चला आता है। जिसके पास जाती कमाल हो क्या कहने। तो हुजूर मैंने हदीस अर्ज करना है, दोहराना है, मेरे भाइयों ने नहीं सुनी जो इस वक्त मेरे पास आए हुए हैं। जब मासूम से पूछा गया मौला आपका 12वां फर्जंद किन फजीलतों का हामिल होगा, तो इमाम ने फरमाया फहुवा मादनुल इमाम, फरमाया हमारा 12वां मादन इमामत है। तो सच बताओ जो 12वां अली मादन इमामत है तो पहला अली क्या होगा? बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। हुजूर ये तो ज़बान ये पैगंबर इस्लाम की सुनाया था, क्या है इमामत क्या है वलायत। अब जब लोगों ने पूछा मौला कुरान में वलायत कहाँ है, तो मेरी वर्षों से पढ़ी हुई एक आयत मैं हमेशा पढ़ता हूँ सूरह कहफ से, नालिकल विलायतु लिल्लाहिल हक़, अल्लाह की विलायत हक है। मेरे भाइयों को याद हो गई आयत, इसकी तफसीर जो मौला से पूछा गया, मौला इसमें तो अल्लाह की वलायत है। तो इमाम मोहम्मद बाकर ने अपने सीने पे जिला की तरफ मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरजहुम
گنجینا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ تو میں آپ حضرات کو ولایت کے مطالب اور مفاہیم پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، جب آپ کے بچے پوچھے کہ بابا ولایت کا مطلب کیا ہے، کہنا سلطنت، حکومت، اقتدار، تصرف، کفالت، یہ مختصر سبحان اللہ۔ جب امام نے فرمایا ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، خود مولا علی فرماتے ہیں ولایتی ولایت اللہ، ولایتی ولایت اللہ، میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ لا تنفع الحسنات الا بحب، کسی بندے کی نیکی قبول ہی نہیں ہوتی، حسنات ہی نہیں ہوتے جب تک میری محبت کا اقرار نہ ہو، اس کے ساتھ میری محبت نہ ہو، کیونکہ میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت۔ اب ولایت کے مطالب بچوں، اب دیکھو ولایت کی مطالب کی طرف غور، اس کے مفاہیم کی طرف غور فرما لے کہ کیا مطلب ہے۔ تصرف، یعنی جو علی کی ولایت ہے اللہ کی ولایت ہے۔ اب کہو جو اللہ کا تصرف ہے وہ علی کا تصرف ہے۔ اب کہو جو اللہ کا اقتدار ہے وہ علی کا اقتدار ہے، جو اللہ کی مملکت ہے وہ علی کی مملکت ہے، اللہ کی ذات ہے علی کی ذات ہے۔ ضرور پڑھے سب کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ حضرات جتنا کہیں اتنا ہی سنایا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے ظرفوں کو میں نے دیکھ لیا ہے عشر اولا میں، ماشاءاللہ وہ ظرف بھرتا ہی نہیں، اتنا وسیع تر ہے ماشاءاللہ، اور ایسا ہی یہ پیمانے ظرف معرفت کبھی نہ چھلکے گا۔ جس کا پیمانے معرفت چھلک جائے، معرفت کا تقاضا ہے، پیمانے معرفت چھلکتا نہیں ہے، حق ہے، کیا کہنا پیمانے معرفت چھلکتا ہی نہیں، معرفت کا تقاضا ہے۔ حدود میں رہ کر خود کو محدود کر کر فضیلت حیدر سناتا ہے، اور نہیں فرمایا محدود خود کو کرتا ہے، حیدر کو نہیں، علی کو محدود کر ہی نہیں سکتا، پھر تو وہ عارف ہی نہیں ہوا۔ ارے وصف آج تک معصوم کے نالین کا وصف اور اس کے حدود بیان نہیں ہو سکے۔ ارے معروف کردی جب نالین امام کی سی کر لایا، شجدر ہو گیا، مولا مجھے آپ کے پاؤں کا ناپ نہیں معلوم تھا، اب میں پریشان ہوں کہ آپ میرے ہاتھ کی سیوی جوتی آپ کے پاؤں کو آئے گی بھی نہیں، تو امام نے فرمایا تو جانتا نہیں، ہمارے پاؤں کے قریب لا لے۔ کیا کہنے جوتیوں کے متعلق جن کے قدم یہ معرفت کی نقش قدم کی راہ بتاتے ہو، یعنی جن کی جوتیاں بھی اس کا وصف محدودگیوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا، لگ دے وہ ہمارے پیر میں ضرور آ جائے گی۔ ان کے قدم چاہے تو اسے اپنے نالین کو محدودگیوں میں رہنے نہ دیں۔ جس کے وصف آج تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں چند باتیں اور عرفا کی نظر کر رہا ہوں ولایت کے عنوان سے، اور 2 حدیث معصوم میں رکھتا ہوں تاکہ جب مصائب کی طرف آ جاؤں تو انشاءاللہ تعالی محمد والے محمد آپ کے قلوب میں مولا علی کی فضیلت کی ٹھنڈک بھر دیں گے، اور ویسے روز بھر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے فضیلتیں سناتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے ولایت علی اور معرفت محمد والے محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہو گیا، کیونکہ یاد رکھے معرفت امام، ولایت امام اسما کی پرستش سے بچاتی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے آپ، یہ قمصے کی پہلی مجلس ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا۔ ولایت امام برحق امام عادل، معرفت امام برحق امام عادل اسما کی بھی پرستش سے بچاتی ہے، کیونکہ اسما نام نہیں ہوتے، نام خدا نہیں ہوتے، نام اور ہے، خدا اور ہے، نام خدا کے نام ہے، کیا کہنے نام کو شریعت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے،
یہ بہت ہماری اچھے محتاجگی ہے کہ ہم اللہ کو نام سے پکارتے ہیں. اللہ نام کا محتاج نہیں ہوتا. واہ واہ کہنے واہ کیا کہنے بابا. اس کا مذہب محتاج ہوتا ہے. اسی لیے عارف کا سوال تھا، عارف امام کا جواب تھا. عارف نے سوال کیا، ما اسمک یا علی، اے علی آپ کا نام کیا ہے؟ سوال کرنے والا عارف ہے، بہت اچھے بہت اچھے. جواب دینے والا عارف کا امام ہے کہ یا کہنے سلمان لا اسم لنا، میرا کوئی نام نہیں ہوتا. آہا اچھے واہ خالق بہت نام اچھے بہت اچھے. خالق کے لیے نہیں ہے، مخلوقات محتاج ہے، اسم خالق ہے. خالق خود آہا اپنے ناموں کا محتاج نہیں ہوتا، نہ اس کا بیش مظہر محتاج ہوتا ہے. ہماری محتاجگیوں کے لیے، تاکہ ہم عبادت کیسے کرتے، اسے پکارتے کیسے. یہ ہے ولایت کی معرفت بتاتی ہے. مسلح بچھائے تو مسلح کا حق ادا ہو جائے، سجدہ کرے تو سجدے کا حق ادا ہو جائے، اللہ کا نام لے تو اللہ کے نام لینے کا حق ادا ہو جائے. اور اس کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ کے نام کے حامل جو ہیں ان کی معرفت کیا حق ہو جائے کہنے تو اللہ کے نام لینے کا بھی حق ہے. بے شک بے شک بے شک. میں نے سبحان بہت ہی اللہ سبحان اللہ. الگ رخ سے بات کو پیش کی ہے حضرات. آہا علی کا حق، علی کا حق ہے تو اللہ کا حق ہے. اب عجیب دنیا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ علی کو کہاں بسا رکھا ہے. اسم علی کے لیے ہی اتنے پریشان ہو گئے، اسم کے معاملے میں پریشان ہو گئے. کیا علی نے کہا تھا بے نیاز تھا؟ کیا خدا نے کہا تھا وہ بھی بے نیاز تھا؟ خدا نے نہیں کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ ناموں کا محتاج ہوں. خدا نام کا محتاج نہیں ہوتا. میرے عرفا بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں، نام کس نے رکھے اس کے یہ طے کیا جائے. معرفت نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا بھیا. معرفت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ذات واجب کے نام کس نے رکھے؟ کس نے رکھے سب سے سبحان پہلے اللہ ذات واجب کے نام؟ کس نے اس کی تسبیح کی؟ مرحبا مرحبا تسبیح کے خدا. لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ ذکر کے لیے بیش کیا کیا چیزوں کی کہنے ضرورت ہے؟ ذکر کے لیے ناموں کی ضرورت ہے. نام کو ذکر میں لانے کے لیے پہلے نام رکھے جائیں. میں اتنا عرض کر دوں، یہ وہ قان ودا ہے ان کے ساری کے عالم میں رہا ہے. توحید کو اللہ آتا رہا، کیا کبھی کہنے سجدے نفی کر کے ذات واجب کا اس بات کروا رہا ہے. لیکن یاد رکھو نمک حلالو وفادارو، علی کو ہر منزل سے نفی کے زمرے میں نہ رکھنا. اگر علی کو نفی میں رکھا جائے تو اللہ کا اس بات محال ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے جیو جیو کیا بابا. کہنے کیا سبحان کہنے اللہ کیا کہنے. کرم ہے میرے مولا کا ہماری توحید پر احسان ہے. ارے یہ انکساری میں کہے ہوئے جملے ہیں، نحن اسماء اللہ حسنا، واللہ اللہ کی قسم اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. ارے کتابیں پڑھتے کیوں نہیں ہے یہ مقصر لوگ اور اچھے عقیدے رکھنے والے لوگوں پر اعتراض کرتے ہو. ارے یہ کہاں سے پڑھا، یہ کہاں سے بولا؟ اجی بابا کتابوں سے ہی بولا ہے. جب تم ستاتے رہو گے تو جواب دیں گے. ہمیں جواب دینا بھی آتا. ہم نے وہاں سے پڑھا جہاں سے آپ کے ابو نے نہیں پڑھا. کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ ہم سبحان نے اس اللہ. کتاب سے آپ کے ابھی تک بھی وہ کتاب کا نام ہی نہیں سنا ہے. ہم تو تہذیب، اخلاق، علم و تمدن کے دائرے میں ہو کر فضیلت حیدر بیان کر رہے تھے. سوالات اہل بیت اطہار سے نہ کیا کرو، کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا ہم آپ پر سوال کریں؟ کہا ہاں کرے، تم پر واجب ہے ہم سے سوال کرے. کیا مولا آپ پر واجب ہے کہ ہمارے سوالات کا جواب دے؟ فرمایا نہیں، ہم پر واجب نہیں کہ تمہارے سوال کا جواب.
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اب دے ہم نہ چاہے تو نہ دے. ہم مرضی کے میں بھی تھک جاؤں رہے گی. آپ بتا دو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. یقیناً علی بھی اپنا، لیکن علی وہ ذات کا نام قبلہ مائک آپ کا میوٹ ہو گیا قبلہ جی. پر محمد وآل محمد صلوات. آواز نہیں آئی قبلہ، آواز نہیں آئی. آپ ایک درود اور پڑھ دے دے. میں اللهم صل على محمد علی جب تک قبلہ کی جو ہے میں ایک قبلہ معذرت کے ساتھ آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی. اس کے استفادہ جو ہے اٹھاتے ہوئے میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو میری پھر سے گزارش ہے بھائیوں سے کہ آوازیں جب مل رہی ہے تو آنے والی آواز اسٹک ہو رہی ہے، اس وجہ سے اپنے مائک جب بھی کھولیں تو صلوات پڑھیں پھر بند کر لیں. اور دوسری میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ مجلس کے فوری بعد زیارت امین اللہ ہوگی. آپ سب سے فردن گزارش ہے کہ شامل حال رہیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی مشیت اللہ، علی ارادت اللہ، علی عین اللہ، علی مرضات اللہ، علی اتنا علی 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 کہو کہ تمہیں معرفت خدا حاصل ہو جائے. کیونکہ علی علی کہنے میں میری آواز آپ تک جا رہی ہے تو حضرات میں اتنا عرض کر دوں کہ اتنا علی کہو، اتنا علی کہو، اتنا علی کہو، اتنا علی کہو. ایک جملہ ہے کائنات میں اس حقیقت کو یقیناً بہت سارے وفاداروں نے بتایا. علی کی محبت ایمان و تقوی ہے. محبت حیدر ایمان و تقوی ہے. علی کے غیر کی محبت نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے. کیا اور کسی میں ضرورت نہیں ہوئی آج تک یہ کہنے کی کہ علی کے غیر کی محبت ایمان و تقوی ہے. اگر اس اتنی بات پر بھی کوئی اگر سوچ وچار کر لے کم سے کم محبت علی پر گامزن ہو جائے. پیغمبر فرمائے علی تیری محبت ایمان و تقوی ہے. خود ائمہ فرما چکے، مولا کائنات اپنے تعارف میں فرما کوئی ایسا لے آئے کہ جس کی محبت ایمان اور تقوی ہو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. غیر از علی کسی کی محبت نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے. جب کسی کی محبت ایمان ہے نہ تقوی ہے تو پھر اس کی مالا کیوں جپ رہے ہو؟ پھر اس کا کیوں گا رہے ہو؟ ارے جس کا کھاتے ہو اس کا گاؤ. اس سے وفاداری کرو جس کی وفاداری عین ایمان و دین ہے. بس آپ حضرات میں بہت سارے دکنی ہیں جو سن رہے ہیں. آپ کے یہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ماں کی جا کیا ہے محبت علی کی ہے. حالانکہ مصائب نہیں ہوتے اس فقرے میں، لیکن آپ حضرات روتے ضرور ہے. مودت کا تقاضا ہے، محبت حیدر کا تقاضا ہے. ماں کی جا کیا ہے محبت علی کی ہے. یہ فقرہ رلاتا ہے حیدرآبادیوں کو، خاص کر کے جب بھی ایام عزائے شہادت حضرت امیر کائنات مقدر ہوتی ہے تو آپ کے گھروں سے، آپ کے صف ماتم سے یہ آواز بلند ہوتی ہے مرثیوں میں ماں کی جا کیا ہے. یہ فقرہ رلا دیتا ہے کیونکہ جس کے یہاں جان میں ایمان میں علی بسا ہو تو خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ محبت کا تقاضا اظہار محبت ہو جائے. اور جس کی محبت دین خدا ہو حضور تو پیغمبر اسلام کو میں آپ کو جو فقرہ سنانا چاہ رہا تھا رسول خدا کے خود میں سے فقرہ ہے کہ پیغمبر اسلام
خدا کی حمد و ثنا کی اور مولائے کائنات سامنے موجود ہے، پیغمبر کا خطبہ جاری ہے، اور ایک خطبے کو روک کر زار و قطار پیغمبر اسلام رونے لگے، روتے روتے ہوئے آپ کے آنسو آپ کے چشم مبارک تک، چہرے مبارک سے لے کر آپ کے ریشے مبارک تک آ گئے. تو مولا علی پوچھتے ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ تو پیغمبر روتے روتے فرماتے اے علی میں دیکھ رہا ہوں کوفے کی سرزمین ہوگی، تیرا چہرہ لہو لہان ہو جائے گا، اور تیری ریش تیری داڑھی تیرے ہی خون میں ڈوب جائے گی، اور وہ مخلوق کا بدترین خلق ہوگا، اشقل شقی، سب سے شقی ترین ہوگا، سب سے شقی ترین ہوگا. پیغمبر قبل شہادت امیر المومنین ہو چکے، قبل شہادت امیر المومنین ہو چکے، اور یہ پیغام دے چکے، یہ کہہ چکے یا علی ان قریب تجھے، اور یہی میرے رسول خدا کے قول کو مولائے کائنات برسر منبر دہرا رہے. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ میرے سر کو زخمی کر دیا جائے گا، چہرہ میرا لہو لہان ہو جائے گا. آپ اپنے امام کے ایک ضرب کاری کو یاد کر کے سالہ سال جس کا غم عزیزوں، یہ محبتوں کا یقیناً سفر آپ کو نصیب ہو جائے گا. یہ محبتوں کے تقاضے ہے، سیاہ لباس زیب تن کر کے آپ مجلسوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ احساس آپ کو بار بار تڑپا کر رلائے گا. کوئی اکیلا بھائی ہمارا پردیس میں یا اپنے ملک میں بھی ہے، یہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے اکیلا کہیں مجلس حسین سن رہا ہو، کہیں پر آن لائن کچھ سن رہا ہو، تو دل تڑپ جاتا ہے کہ ہائے ہم فرش عزا سے دور ہے. لیکن جب قلب میں جس کے فرش عزا بچ جائے، خانوادہ زہرا اس قلب کو اپنی ہدایت سے پر نور کر دے، وہ قلب چہرے کی ترجمانی کرنے کے لیے چہرے کو ذریعہ بنائے گا، آنکھیں اس کی نم ہو جائے گی، چاہے کہیں کسی مقام پر اکیلا کیوں نہ رہے. حضور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جب آپ کے غم میں کوئی آپ کا چاہنے والا روتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، تمہارا آہ سرد ہمارے غم میں بھرنا، تمہارا آہ سرد بھر کے سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے. آج علی کے غم میں جب تم سانس لیتے ہو، آہ سرد بھر رہے ہو، یہ تسبیح خدا ثواب رکھتی ہے. لیکن عزیزو آج آپ نے جو مجلس کا وقت مقرر کیا 9:30 بجے، یقیناً آپ میں بہت سارے حضرات بڑی تعداد میں افطار کر کے شکم سیر ہو کر کھانا کھا کر علی کی شہادت کی مجلس سننے کے لیے آمدہ ہوئے. بس اتنا خیال رکھو ارے صبح ضربت سے لے کر آج کی شب تک علی کی بیٹیوں نے کیا کھایا نہ صرف علی کی بیٹیاں، کوفے کے چاہنے والے شیعوں کا یہ عالم تھا. کل میں نے شاید آپ کو سنایا ہوگا مجلس میں امام حسن خود فرماتے جب ہم مسجد سے بابا کو لے کر جا رہے تھے، دونوں جانب اتنی تعداد میں شیعہ تھے، ان کے گریا کا یہ عالم تھا کہ میں دیکھ رہا تھا عجب نہیں کہ وہ مر جائے. یہ عالم گریا کا فرد محبت امیر المومنین کہ اتنے شیعوں کا یہ عالم ہے، اتنے شیعوں کا یہ عالم ہے کہ ہاں ہم اس مولا کو، ہمارے مولا کو دیکھ رہے ہیں جو سر پر زخم کھایا ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. ہائے بیٹے اسے لے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر شیعہ تڑپ گئے، آج ہم سن کر تڑپ رہے. یقیناً آپ مستحق ہے دعائے خانوادہ امیر المومنین کے لیے، آپ حضرات مستحق ہے جو جا بجا تڑپ کر مجلسوں میں جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کر رہے ہیں. حضرات آج کی مجلس یقیناً میں پڑھنے کی قوت نہیں رکھتا، آپ کی مودت کا اثر ہے جو مجھے پڑھوا رہا ہے. آج مودت کا تقاضا پورا کرنا ہے کیونکہ علی کے گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، علی کے گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. ایک روایت عجیب و غریب روایت دستیاب ہوئی ہے حضور، جیسے ادھر جبرائیل نے صدا دی اللہ اللہ خط قتل الامیر المومنین، آئے آگاہ ہو جاؤ علی قتل کر دیے گئے، علی قتل کر دیے گئے، علی قتل کر دیے گئے. ایک ندا حضور
دست ادب جوڑ کے سنا رہا ہوں. سرزمین کربلا پر بھی گونجی آواز آئی جب سوکھے گلے پر شیر کا خنجر بیدار چل رہا تھا. آواز فضائے کربلا میں گونج رہی تھی. ہائے حسین قتل کر دیے گئے. فرق ہے کوفے اور کربلا میں. علی کی بیٹیاں موجود ہیں. کربلا کے دشت میں خیمہ سادات میں علی کی بیٹیاں ہیں. حسین کی بیٹی خیمے کے باہر ہے. محمد قلت ناصرہ، آپ نے ایک بات سنی ہے جو ہر سال روتے ہو. مرثیے کا فقرہ اس کا متن سنا رہا ہوں، شاعر کا متن سنا رہا ہوں کہ بس یہ سن کر ہم روتے ہیں. رونا بھی چاہیے اور مولا حیات دے جتنے زیادہ رہے بس یہ فقرے پہ روتے رہے. فقرہ یہی ہے کہ تڑپ جاتا ہے زیادہ سنتا ہوں کہ میرے مولا فرماتے جلد مجھے لے چلے، ایسا نہ ہو کہ میری چاہنے والی بیٹی آ جائے، کیونکہ بیٹی کا پیغام گھر سے آیا ہو کہ جلد میرے بابا کو گھر میں بلاؤ گے، سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پڑھاؤ گے. سن کے تڑپ جاتے ہو کیونکہ باپ تو خیال تھا، باپ تو خیال تھا بیٹی انتظار کر رہی ہے. بابا کچھ خیال کر کے جلد بیٹوں سے کہا جلدی چلو، لیکن ایک بیٹی کربلا کی دشت میں ہے، خیمے کے باہر آئی ہے. آئی نہ ابھی آئے میرے بابا کہاں ہو، آواز نہیں آئی. بس میدان میں چلی آئی حسین کی بیٹی محمد قلت ناصرہ. دائی جانب دیکھ رہی ہے، بائی جانب کہیں حسین نظر نہیں آ رہے. مسلمان نظر آیا تو آواز دی میرے بابا حسین کو تو پوچھا کہ کیا چاہتی ہو، کیا میرا بابا حسین نظر نہیں آ رہا، حسین کی بیٹی ہوں، ابھی ابھی میرا بابا مقتل میں آیا نظر نہیں آ رہا. ایک مردون تیر کو حمایت کیے ہوئے اس پر میں جوڑ کے یہاں کر کے حسین کی طرف کہتا ہے وہ تیرا باپ حسین رہا جیسے تیر گیا. محمد قلت ناصرہ اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ. بس یہ اہتمام تھا. گھر پہنچا میرا مولا سرکار، کیا ہوا حضور؟ روایت میں ملا کہ بیٹے ارد گرد ہے، بیٹیاں ہیں. تو میرے مولا نے دیوار کو ٹیک لگا کر اپنے زخمی سر کو رکھا، دیوار کو ٹیک لگا کر زخمی سر کو رکھا. بیٹے دیکھ دیکھ کے تڑپ جاتے باپ کے زخمی سر. امام کا زخمی سر ہے، امام کو یہ میرے مولا علی کو یہ وسائل فراہم ہوئے کہ سرکار زخمی سر کو ٹیک لگا کر چند لمحہ آرام تو ضرور میرا مولا کیا. تکلیف میں زاروں قطار بیٹوں کے چہروں کو دیکھتا تھا. میں ایک اور امام کی مصیبت بیان کر رہا ہوں. کربلا کا دشت ہے، قاصد آیا ہے حسین کے قریب، توجہ کرنا تھا، بچ کرنا چاہتا تھا، سمجھ نہیں رہا کہ حسین کو کون سے مقام پر اپنی جانب ہاتھ رکھ کے متوجہ کرے. بس اس نے دیکھا کہ حسین کا بدن زخموں سے چور ہے، کوئی بھی بدن کا حصہ باقی نہیں ہے کہ جہاں ہاتھ رکھ کے اپنی طرف توجہ دے سکتا. وہ کہتا ہے حسین زخمی سر کو حکم تھا حسنین سے، کہا ایک ایک کر کے وہ آئے اور زینب و کلثوم سے ملاقات کر کے جائیں، کیونکہ جب میں غفیر میں بیٹیاں، اللہ اکبر، میں نے آپ کے درمیان میں پڑھا ہے کیونکہ یہ وہ خانوادہ ہے، شہزادیاں ہیں جو اپنے حجرے میں اپنے گھروں میں اتنا پیدل نہیں چلی تھی. یہ وہ شہزادیاں ہیں مجمع عام میں کبھی نہیں نکلی تھی. دیکھو ایک باپ کا اس کے سلوک، شفقت بھرا، پیار بھرا وہ سلوک اپنی بیٹیوں سے.
کہا سب کو، کہا پھر بھی امام علی مقام نے سب کو جمع کیا. کچھ خواص تھے، اصحاب میں سے خواص تھے، ان تک ہدایت کا پیغام پہنچایا. کہا کہ وہ جب خواتین آ جائے تو وہ خواتین کے روبرو جناب زینب کو کیا. کہا کہ بیٹی ان خواتین سے اپنا تعارف کروا لے. کافی عرصہ ہوا کوفے میں آ کر، جناب زینب و کلثوم کو کافی عرصہ ہوا. اصحاب کی تمام خواتین کو بلا کر کہا کہ تعارف کروایا جائے. کہا ہاذہی بنت علی، ہاذہی زینب بنت علی، ہاذہی ام کلثوم بنت علی. یہ زینب بنت علی ہے، یہ کلثوم بنت علی ہے. کی عورتیں تڑپ کے کہنے لگی مولا ہم نے آپ کی بیٹیوں کا نام سن رکھا ہے، تعارف کرانے کا سبب کیا ہے؟ علی روتے ہوئے فرمانے لگے اے کوفے کی عورتوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں. جب میری بیٹیاں اسیر ہو کے کوفہ میں کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. عزیزو، میرے مولا سرکار سامنے دسترخوان پر دسترخوان بچھایا گیا، سرکار کے سامنے نمک اور دودھ رکھا گیا. بس یہ میرے مولا کا جملہ سب کہتا ہے. کیا کبھی علی کی زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک ساتھ دسترخوان پہ دو دسترخوان جوڑ کے کہ مولا وقت شہادت آپ کے سامنے دودھ تو رکھا گیا، آپ کی بیٹی سکینہ کے سینوں میں سونے والی شہادت روزہ لے کر آتا، سکینہ کے سامنے زمین پر پھینک دیتا. محمد Oh.